السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی سست ہو کر کے نہ بیٹھو، سارے ویر پیارے محبت والے ذرا بلند آواز نال سلام دا جواب دیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجے بھی بہت سارے ساتھی خاموشی اختیار کیتے بیٹھے نے، سلام دا جواب دینا فرض ہے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز شہزادہ اہل حدیث انشاءاللہ بیان فرمان گے، بڑا جاندار اور شاندار خطاب ہوئے گا۔ تسی احباب نو صرف میں جگان واسطے اور تہاڈے بزرگاں دیاں سامعین بزرگ حضرات سارے اس مسجد دی انتظامیہ دے دیگر احباب سارے، حاجی جمیل صاحب، حاجی اکرم صاحب، حاجی شریف صاحب اور اسی طرح حاجی نواز صاحب، حاجی سعید صاحب، تمام حاجی صاحبان اور اسی طرح بھائی سلیم صاحب الحمدللہ تشریف فرمانے، انہاں ساتھیاں دی صرف دعا لین واسطے حاضر ہویاں اور تہاڈے ساتھیاں دا پیار محبت لین واسطے حاضر ہویاں۔ ذرا بلند آواز نال اور چست ہو کر کے سارے ساتھی ویر پیارے چست ہو کر کے بیٹھن بھائی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ شیخ محترم جایا جنا کتے بس مختصر بیان ہے اور انشاءاللہ بیان ہوئے گا تھوڑا۔ ہاں جی جزاک اللہ۔ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ وفي مقام آخر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میں تو نادان ہی تھا، میں تو نادان ہی تھا، دانست بھی کیا کیا نہ کیا، میں تو
نادانگی تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے، پر لاج رکھ لی میرے مولا نے، مجھے تجھے ہمیں رسوا نہ کیا۔ ذرا ایک باری بلند آواز نال بولو سارے ویر سبحان اللہ، گج کے بولو ذرا ماشاءاللہ، اس سستی چھڑ دیو ذرا بلند آواز نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ بات دل میں ہی تھی دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا، بات دل میں ہی تھی دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا، ایسا کون جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا۔ پتہ نہیں کی گل ہے، سست بیٹھے ہوئے ہو، ذرا بلند آواز نال گج کے سارے ویر ذرا سینے دا زور لا کے ماشاءاللہ ذرا بلند آواز نال سبحان اللہ بولو بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمدہ تناوا تے کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل سید الاولین والآخرین سید المرسلین خواجہ بدر و حنین سرور کونین ساقی کوثر احمد مجتبی امام اعظم جناب اعظم سید اعظم مرشد اعظم اعلیٰ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے وی وقار بزرگ دوستو عزیز بھائیو، جتھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی معززات موقرات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ساڑھے اج دے اس پروگرام نو اہتمام نو ویران دے انسرام نو اللہ اپنی بارگاہ جلیلہ رفیہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ سالانہ رمضان المبارک دیے تقریب جاری و ساری ہے سورت یوسف دا خلاصہ میرے والد محترم خطیب ایشیا حضرت مولانا قاری عبدل حفیظ صاحب حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ بیان کردے آ رہے ہیں، اور آج علالت دی وجہ کر کے اس وقت بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تہاڈے ویر پیار محبت والیاں دیاں دعاواں ہی ہیں کہ کچھ وقت تھوڑی دیر پہلے فون آیا ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے صحت والی لمبی زندگی یعنی دوبارہ الحمدللہ صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے، بہت اللہ تبارک و تعالیٰ دا بے احسان ہے کہ اسی الحمدللہ اس پروگرام واسطے اس مسجد دے اندر جامع مسجد محمدی اہل حدیث سے کالونی دے اندر الحمدللہ جمع ہوئے ہاں۔ اللہ کولوں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ ویر پیاریو، مختصر جئی بات ہے، حضرت حافظ صاحب الحمدللہ موجود ہیں، انشاءاللہ بیان فرمان گے۔ ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ لمبی چوڑی بات کیتی جائے، مختصر جئی بات ہے کہ سورہ یوسف دا خلاصہ بیان کرن لگیا ایک بہت بڑا زیرت مطالعہ چاہیدہ ہے، بہت بڑا، اور اس مطالعے دے مطابق الحمدللہ سورہ یوسف دا خلاصہ جڑا والد محترم بیان کردے رہے
5.5 گھنٹے 4.5 گھنٹے 3.5 گھنٹے اسی طرح ہی الحمدللہ بیان کرتے رہے۔ ایک بہت بڑا علم دا سمندر، علم دا پہاڑ، یعنی علم چاہیدہ گئے اس معاملے واسطے، مگر میں ایک ادنا جا طالب العلم، ایک ادنا جا نوکر چاکر ورکر، میں کوئی اتنا بڑا خطیب، ادیب، واعظ، شاعر، مبلغ، مفکر، محدث، رائٹر، قلمکار، کالمکار کچھ بھی نہیں ہاں، میں تو ایک ادنا جا طالب العلم ہاں تہاڈے جیا، میں ایک ادنا جا طالب العلم ہاں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ توحید دے ترانے گنگنا رہا ہاں۔ اللہ تعالیٰ کو دعا گئے اللہ تعالیٰ میرا سنانا، احباب دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سورہ یوسف اس سے پہلے والی سورت ہود دے نال ربط کیا ہے؟ بین سورہ یعنی انہاں دونوں سورتاں دا آپس دے اندر جو ربط ہے وہ ربط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود دے اندر انبیاء کرام علیہم السلام دے قصے بیان فرمائے، حضرت صالح علیہ السلام، اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہم السلام دے قصے بیان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا ارشاد فرما رہے؟ اللہ اکبر اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرا محبوب پیغمبر، جند جیویو میرا لاڈ پیغمبر، جوانیاں ماڑے میرا پاک پیغمبر، اے میرا محبوب پیغمبر انج نہ پریشان ہویا کرو۔ ادھر ویکھو تے صحیح، حضرت نوح علیہ السلام تے تکلیفاں مصیبتاں آئیاں، اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نو لوگاں نے مفتری کہا، اللہ اکبر۔ حضرت لوط علیہ السلام تے تکلیفاں آئیاں، مگر انہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام دی دعوت کیا ہے؟ ایک کوئی دعوت انہاں دی، کوئی دعوت ہے لا الہ الا اللہ، ایک ہی دعوت ہے، توحید دی دعوت دیتی ہے۔ آؤ کائنات دے لوگو، آؤ اللہ دی طرف آ جاؤ، اللہ دی طرف آ جاؤ۔ تو اے میرا محبوب پیغمبر نہ پریشان نہ ہویا کرو، جس طرح ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے تکلیفاں برداشت کیتیاں گئیں، اسی طرح تو ہانوں بھی تکلیفاں برداشت کرنیاں پین گیاں، تو ہانوں بھی طائف والے پتھر مار مار کر کے پتھر مارن گے، اسی طرح تو ہاڑے واسطے بھی تکلیفاں آن گیاں، مگر میرا پاک پیغمبر گھبرایا جے نہ، پریشان نہ ہویا جے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھر آتے صحیح ویر پیارے، سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے، فرمایا الف لام را۔ ذرا گج کر کے بھئی ماشاءاللہ سارے ویر، مختصر بیان ہے انشاءاللہ، صاحبزادہ انشاءاللہ بیان کرن گے، بس ایک دو بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کراں گا بھائی۔ فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ آگے کی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا، ذرا گج کر کے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلین۔
میرا ویرے قصے کہانیاں دے طور تے نہیں ہے، اے سورہ یوسف قرآن دا قصہ گئے، احسن القصص سورت گئے، اے قصے تے کہانیاں نہیں نے، اے ناول نہیں نے، اے ڈائجسٹ نہیں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام دا ذکر فرمایا گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر یوسف دا تذکرہ فرمایا گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ بھائیاں دے اندر جو چپکلس چلیاں، بھائیاں دے اندر جو درمیان دے بھائی دے درمیان جو معاملات ہوئے، ان واقعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید دا حصہ بنایا ہے۔ بات کی تو شروع ہوئی بھائی، توجہ بھائی توجہ، بات کی تو شروع ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ بات تو شروع ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کی ویکھ دے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کہ 11 سے 10 ستارے اور چند اور سورج میں نو سجدہ کر رہے گئے، تعظیم بجا لے کر کے آ رہے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب فرمایا، خواب ویکھیا اور ادا ذکر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام نال کیتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سنیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کی فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماندے نے اے میرا بیٹا یا بنیا، ایتھے تصغیر نال حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اے میرا لخت جگر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرما رہے ہیں کہ اے میرا لخت جگر دا ٹوٹا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا یا بنیا، اے میرا لخت جگر، اے خواب کسے غور نال ذکر نہ کری، اے خواب اپنے بھائیاں نال ذکر نہ کری، اے خواب کسے غور دے نال ذکر نہ کری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الغرض ہے کہ بھائیاں تک خواب دی بھڑک لگ گئی، بھائیاں نو اس خواب دے بارے علم ہو گیا تو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں تک بات پہنچ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے 10 بھائی پروگرام بنا رہے ہیں۔ کس چیز دا پروگرام بنایا؟ فرمایا قتل کر دیو، مار دیو، جکڑ لو، مار دیو، قتل کر دیو۔ یہ پروگرام بنا رہے ہیں۔ قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف۔ یہ جس وقت پروگرام بنا رہے ہیں انہاں دے وچوں ایک نے آکھیا لا تقتلوا یوسف، نہ مارے آجے، نہ مارے آجے بھائی نو، نہ مارے آجے، تسی یوسف علیہ السلام نو قتل کر دیو گے، کی بنے گا؟ بابے یعقوب دا کی بنے گا؟ کی بنے گا بابے یعقوب دا کی بنے گا؟ لک دورہ ہو جائے گا۔ اے ظلم نہ کرے آجے، اے بھائی نو بھائی مارن دا پروگرام بنا رہے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مختصر بات یہ ہوئی ہے بیرو، بات لمبی ہوندی جائے گی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز بیان ہوندہ رہے گا اور اس سے طرح انشاءاللہ العزیز بیان کرتے رہاں گے۔ بات لمبی نہیں کرنا، لمبی کرنے دا مقصد نہیں سی۔ انشاءاللہ
تہاڈے سامنے صاحبزادہ قیم الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی بیان فرمان گے، مگر اس تو پہلے میں ایک دو شعر جڑے والد محترم تہاڈے سامنے پڑھیا کردے سن وہ تہانوں سنانا چاہنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے متعلق جو شاہ نامہ اسلام دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دے متعلق بیان فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا ہتھی دفن جنانو کریے لتی آس دلاں دی، ہتھی دفن جنانو کریے لتی آس دلاں دی، بچھڑ گیا دی تانگ ہمیشہ پل پل یاد ستاں دی، بچھڑ گیا دی یاد ہمیشہ پل پل یاد ستاں دی۔ اللہ اکبر۔ آج کئی ایسے ویر، کئی ایسے دوست احباب، کئی ایسے صاحب علم، کئی ایسے لوگ علماء خطباء ساڈے وچوں اس دنیا نو چھڑ کر کے او آخرت دی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس دنیا پانی نو چھڑ کر کے اللہ دے حضور جا پہنچے ہیں۔ انہاں سب واسطے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی انہاں نو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی طرح اس مسجد دے بانی حضرت اللہ اکبر حاجی محمد بشیر رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہوں نے کروڑ جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے بیٹے حضرت حافظ محمد خالد صاحب الحمدللہ انہوں نے آج سورہ یوسف تراویاں دے اندر الحمدللہ پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی انہوں دا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ عرصہ دراز تو الحمدللہ مسجد دے اندر تراویاں پڑھا رہے ہیں، امام التراوی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ انہوں دی اس کوشش نو قبول و منظور فرمائے، اور دعا کرو میرے والد محترم حضرت مولانا قاری عبد الحفیظ صاحب حافظہ اللہ واسطے، اللہ تعالیٰ انہوں صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔